فرعون کے محل کی سیڑھیاں بھی ان مینڈکوں سے محفوظ نہ رہیں. فرعون کا کھانے کا کمرہ ہو یا فرعون کا سونے کا کمرہ ہو, اس کا دربار ہو, کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی, ہر جگہ مینڈک تھے. یہ کہا فرعون نے کہ اے موسیٰ علیہ السلام, ہم یعنی جس کا مفہوم یہ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں میں وہ کر دوں گا, بس اس نشانی کو, اس عذاب نما نشانی کو ٹال دیجئے. وہ مصر جو خون میں نہایا ہوا تھا وہ اپنے اصل عالم میں واپس آیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کے بعد. لیکن اس کے بعد فرعون نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, وعدہ خلافی کی, تو ایک بار پھر نئی نشانی دکھائی اللہ تعالیٰ نے. کیا ہوا؟ ایک اور نشانی, ٹڈی دل کا حملہ ظاہر ہوا. ٹڈی دل کا حملہ ظاہر ہوا اور اس عالم میں وہ حملہ تھا کہ گویا دن میں ہی رات کا سما ہو گیا. ٹڈی دل کا اندھیرا, سینکڑوں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, اربوں کی تعداد میں, کھربوں کی تعداد میں ٹڈیوں نے شہر مصر پر حملہ کر دیا. ہریالی جنگلوں کی ہو, ہریالی کھیتی باڑی کی ہو, ہریالی چراگاہوں کی ہو, حتیٰ کہ گھروں میں لگے پھول پودے بھی ان کے حملوں سے محفوظ نہ رہ سکے. یہ ایسا اندھیرا تھا جو کسی موسمی تغیرات کی وجہ سے نہیں تھا, جو کسی سورج گرہن, چاند گرہن, بادل, طوفان کی وجہ سے نہیں تھا. ٹڈی دل اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ایسا لگا ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے. ہریالی کا ہونا شرط تھی. چند لمحوں بعد وہ جگہ ایسی ہو جاتی کہ شاید کبھی وہاں پر ہریالی تھی ہی نہیں. ایسا حملہ مصریوں کی تاریخ میں انہوں نے اس طرز کا حملہ نہ دیکھا. ابھی فرعون اور اس کے درباری اسی بحث میں مبتلا تھے کہ یہ ٹڈیوں کا یہ حملہ ٹڈی دل تھا جس کا ان کو پہلے بھی تجربہ رہا ہے, یہ اس طرز کا کوئی حملہ زیادہ شدت کے ساتھ ہو گیا ہے, یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, کیا یہ موسیٰ کے رب کی نافرمانی کا نتیجہ ہے. ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ اچانک شہر مصر میں جو پہلے ہی ٹڈی دل کی زد میں تھا, اب شہر مصر میں کچھ اور ہونا شروع ہوا. یہ کچھ اور کیا ہے؟ دھوئے کے اندھیرے کے بعد, پانی کے بجائے ہر جگہ خون آنے کے بعد, آگ برساتی بارش کے بعد, ٹڈیوں کے حملے کے بعد, اب شہر مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ سنیے اب شہر مصر میں کیا ہوا. کاشتکار, دیہاتی, جنگل چراگاہوں والے ابھی پرانی تباہیوں کا ماتم کرنے میں مصروف تھے کہ شہر مصر پر مینڈکوں نے حملہ کر دیا. اب یہ ایک نئی صورتحال, یہ ایک عجب صورتحال تھی. مینڈکوں کا حملہ, اس کا کیا مطلب؟ اور اس کو حملے کا لفظ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کو نشانی کیوں کہا جا رہا ہے؟ مینڈک تو اکثر جگہوں پر دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کثرت کی تعداد سے پائے جاتے ہیں, تو ایسا کیا مختلف تھا کہ اس کو باقاعدہ مینڈکوں کا حملہ کہا جا رہا ہے؟ سنیے, ممکن ہے کہ مصر میں بھی یہی ہوا ہو, ممکن ہے کہ مصر میں بھی شروع میں جب لوگوں نے مینڈک دیکھے ہو تو اس کو نوٹس بھی نہ کیا ہو, پھر ممکن ہے ذرا کچھ زیادہ تعداد میں دیکھے ہو تو سمجھا ہو کہ بس یوں ہی آ گئے, کسی اور وجہ سے آ گئے. لیکن اب منظر تبدیل ہونا شروع ہوا, مینڈکوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی اور اتنی ہو گئی, بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی کہ کہہ لیجئے ہر مصری, مصر کی ان گلیوں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے. اللہ جانے کیا عالم ہوگا. ابھی اتنی نشانیاں دیکھی اللہ تعالیٰ کی, اور اب اتنی بڑی تعداد میں مینڈک, گویا چاروں طرف مینڈکوں کی آواز سے فضا ہیبتناک ہو رہی ہوگی, ہولناک ہو رہی ہوگی, وحشتناک ہو رہی ہوگی. مصر کی گلیوں میں مینڈکوں کا حملہ ہے. نہیں, آگے بڑھیے, مصر کے ہر گھر میں مینڈک کثرت سے نظر آنے لگے. نہیں, آگے بڑھیے, مینڈکوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ کچھ جگہوں پہ کہا گیا کہ ان کے کھانے اور برتنوں میں جا گھسے یہ مینڈک. آگے بڑھیے, نوبت یہاں تک آئی کہ آدمی کچھ کھانے کے لیے, نوبت یہاں تک آئی کہ آدمی کچھ پینے کے لیے منہ کھولتا تھا, اسے یہ خوف آتا تھا کہ میرے منہ میں کہیں مینڈک داخل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور یہ نہیں کہ صرف چھوٹے یا غریب لوگوں کے گھر اس سے متاثر ہوئے, جو بلند و بالا محلات تھے, جو بلند و بالا عالی شان عمارات تھی, تعمیرات تھی, وہ اس سے متاثر نہ ہوئے. نہیں, گھر چھوٹا ہو یا بڑا,
حتیٰ کہ فرعون کا محل ہو، فرعون کے محل کی سیڑھیاں بھی ان مینڈکوں سے محفوظ نہ رہیں۔ فرعون کا کھانے کا کمرہ ہو یا فرعون کا سونے کا کمرہ ہو، اس کا دربار ہو، کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی، ہر جگہ مینڈک تھے۔ شہر مصر میں عجب عالم ہے، دربار فرعون میں عجب عالم ہے۔ فرعون حیران پریشان ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنی بار اللہ کی نشانیاں آنے کے بعد فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہہ چکا ہے، آپ نے سنا نا کہ ایسے ٹال دیجئے، اب آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات مان لوں گا، یہ آپ سن چکے نا۔ ایک آیت کا ترجمہ بھی سن لیجئے اسی حوالے سے، کہا جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا ہے، اسی واقعے کے حوالے سے آیت سنیے، جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، ہم بنی اسرائیل کو رہا کر دیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ تو میں نے قرآن کی آیت کا ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا، لیکن جب وعدہ پورا ہوتا تھا تو پھر فرعون کیا کرتا تھا؟ آپ نے یہ بھی سنا، وعدہ خلافی کرتا تھا۔